وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا کہ تم نافرمانی نہ کرو گے، لیکن انہوں نے نافرمانی کی. وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ہم نے ان بنی اسرائیل میں 12 سردار مقرر کیے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور ان 12 بیٹوں کی اولاد 12 قبیلوں میں تقسیم ہوئی، لہذا ہر قبیلے کا ایک سردار مقرر فرمایا، جسے قرآن نے نقیب قرار دیا. وقال اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی معکم، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں. لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز قائم کرو گے، وآتیتم الزکاۃ، اور تم زکات دو گے، وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں پر تم ایمان لاؤ گے، وعزرتموہم، اور تم ان رسولوں کی تعظیم و توقیر کرو گے، ان کی مدد کرو گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے، یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، ضرور بضرور میں تم سے تمہارے گناہ مٹا دوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ضرور بضرور میں تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہوں گی. فمن کفر بعد ذلک منکم، اس معاہدے کے بعد جو کوئی تم میں سے کفر کرے گا، فقد، پس بے شک، ضل سواء السبیل، وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. فبما نقضهم میثاقهم، کئی معاہدات بنی اسرائیل نے توڑ دیے، تو معاہدے توڑنے کی وجہ سے لعناہم، ہم نے بنی اسرائیل پر لعنت فرمائی، اپنی رحمت سے انہیں دور کر دیا. وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ہم نے ان کے دل سخت کر دیے. تو گناہ کرنے سے دل سخت ہوتا ہے، حدیث پاک میں بھی ہے، جب کوئی ایک گناہ کرتا ہے تو دل پر سیاہ نقطہ لگتا ہے، توبہ نہ کرے پھر گناہ کرے تو یہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا پورا دل کالا و سیاہ ہو جاتا ہے. حدیث پاک میں فرمایا دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور فرمایا اس کی صفائی کا حل یہ ہے کہ کثرت سے توبہ کی جائے، کثرت سے موت کو یاد کیا جائے، اور کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، قرآن پاک کو سمجھا جائے. ان کے دل ہم نے سخت کر دیے، اللہ ناراض ہو گیا. یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ اللہ کے کلام میں تحریف کرتے ہیں، رد و بدل کرتے ہیں، کلام کو ان کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں. وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور جو ہم نے انہیں نصیحتیں کی اس میں سے ایک بڑا حصہ وہ بھول گئے، ان نصیحتوں پر انہوں نے عمل نہ کیا. وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، اے محبوب ہمیشہ آپ یہودیوں کی سازشوں پر مطلع ہوتے رہیں گے. اور یہ ہمارے لیے بھی درس ہے، یہودی تا قیامت سازش کرتے ہی رہیں گے، تو ان کی سازشوں سے بچنے کا طریقہ تقوی اور پرہیزگاری ہے. الا قلیلا منہم، مگر ان میں سے تھوڑے ایمان لائیں گے اور سازشیں نہیں کریں گے. فاعف عنہم، پس آپ ان سے درگزر فرمائیے. واصفح، اور انہیں چھوڑ دیجئے، کیونکہ ابھی یہودیوں کے خلاف جہاد کا حکم نہیں آیا تھا. مسلمان اس وقت کفار سے لڑ رہے تھے، تو ایک اور محاذ جنگ کھولنے کی اجازت نہ تھی، تو فرمایا ابھی آپ ان سے درگزر کریں، انہیں چھوڑ دیں. پھر جب جہاد کا حکم ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں سے جہاد فرمایا. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالی نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور لوگوں میں سے بعض وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم عیسائی ہیں. عیسائیوں کا ذکر کیا گیا، نصارا عیسائیوں کو کہتے ہیں. اخذنا میثاقہم، ان لوگوں سے ہم نے پختہ وعدہ لیا. فنسوا حظا مما ذکروا بہ، تو جو انہیں نصیحتیں کی گئی تھیں وہ نصیحتوں میں سے اکثر نصیحتوں کو بھول گئے. یہی حال اب مسلمانوں کا ہے،
نہ قرآن پر عمل ہے نہ حدیث پر عمل ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا فرمایا۔ اگر معلوم ہے تو وہ عمل نہیں کرتے، اور عمل نہ کرنا گویا کہ بھول جانا ہے۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جب انہوں نے ایسا کیا تو قیامت تک ہم نے یہودیوں اور عیسائیوں سب کے درمیان عداوت اور بغض اور دشمنی کو رکھ دیا۔ یہودی عیسائی کے دشمن ہیں، عیسائی یہودیوں کے دشمن ہیں۔ خود یہودیوں میں آپس میں فرقے ہیں، عیسائیوں میں فرقے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، مگر سب مسلمانوں کو مشترکہ دشمن سمجھتے ہیں۔ اور ان کے جو مفکرین کہلاتے ہیں، انہوں نے آپس کی لڑائی کو ختم کرنے کے لیے اور وقتی طور پر دبانے کے لیے مسلمانوں کا ہوا دے دیا، القاعدہ کا ہوا دے دیا، دہشت گردی کا ہوا دے دیا، کیونکہ ان کی تو ایسی لڑائیاں ہوتی تھیں۔ شمالی آئرلینڈ کے واقعات آپ نے اخبارات میں پڑھے ہوں گے، ایک دوسرے کے چرچوں میں جا کر انہوں نے بم پھینکے ہیں، سامنے ایک دوسرے کے خلاف فائرنگ کی ہے۔ اس طرح ان کی عیسائیوں میں لڑائیاں ہیں، مگر انہوں نے مسلمانوں کو دشمن بنا کر پیش کر دیا اور یہ کانسیپٹ دیا کہ اپنی لڑائیاں چھوڑو، یہ مشترکہ جو دشمن ہے ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے، اور اس کا ہوا انہوں نے بٹھانے کی کوشش کی۔ دہشت گرد مسلمان نہیں ہے، مگر بات یہ ہے کہ اپنی قوم میں اتحاد کے لیے کوئی دشمن کا ہونا سامنے ضروری ہوتا ہے۔ کاش مسلمانوں کو بھی عقل سلیم مل جائے، وہ اپنی قوتیں، اپنی طاقتیں آپس میں لڑنے کے بجائے یہ طاقتیں، یہ قوتیں کافروں کے خلاف استعمال کریں۔ اب یہاں پر ایک چیز عرض کروں کہ جب عیسائیوں یہودیوں نے توریت اور انجیل کے احکام کو انہوں نے چھوڑ دیا تو پھر کیا ہوا؟ دشمنیاں پیدا ہو گئیں۔ مسلمانوں نے بھی دین کو چھوڑا تو بھائی بھائی میں دشمنی ہے، گھر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے۔ بسا اوقات تو نعوذ باللہ من ذالک لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ ہم کسی کو بتا نہیں سکتے، آپ کو بتا رہے ہیں، آپ دعا کریں کہ ہمارے بچے ہم پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ میڈیا، یہ جدید تعلیم، یہ یہود و نصارہ کی تہذیب ہمارے ملک میں گھسنے کے نتائج ہیں۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور ان قریب اللہ انہیں خبر کر دے گا ان برے کاموں کی جو وہ کیا کرتے تھے۔ کل بروز قیامت انہیں سزا دی جائے گی۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول آ گئے، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، وہ رسول بہت ساری وہ چیزیں ظاہر کرتے ہیں جو تم اللہ کی کتاب میں چھپایا کرتے تھے۔ توریت و انجیل کی بے شمار باتیں تم چھپاتے تھے، یہ نبی تمہیں بتاتے ہیں۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت ساری باتوں کو وہ بیان نہیں کرتے حکمت کے تحت۔ جس بات کا حکم ہوتا ہے اللہ کی طرف سے وہ بتاتے ہیں کہ توریت میں یہ بات تھی، تم نے یہ بات چھپائی ہے۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا اور روشن کتاب آ گئی۔ دیکھیے، نور سے مراد حضور ہیں اور روشن کتاب سے مراد قرآن پاک ہے۔ میں آپ سے اگر یہ کہوں کہ آپ کے پاس زید اور بکر آ گیا، تو آپ جانتے ہیں زید الگ چیز ہے، بکر الگ چیز ہے، تو واو جو ہے یہ اکثر مغایرت کے لیے آتا ہے۔ نور سے مراد حضور ہیں اور کتاب مبین سے مراد قرآن ہے۔ ایسا نہیں کہ نور سے مراد بھی قرآن ہے اور کتاب مبین سے مراد بھی قرآن ہے، یہ اس سے مراد نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہیں، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے آپ کو نور بنایا، آپ پر جو کلام نازل ہوا وہ بھی نورانی ہے، آپ کی حدیثیں بھی نورانی ہیں، ان سے وابستہ ہونے والا ظاہر اور باطن میں منور ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے نور ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالی نے ساری کائنات بنانے سے پہلے سب سے پہلے اپنے محبوب کا نور پیدا کیا۔ حدیث صحیح میں موجود ہے، اپنے محبوب کا نور پیدا کیا اور اسی نور سے پوری کائنات بنائی، اور یہ نور پھر حضرت آدم علیہ السلام میں رکھا، اور فرشتے اس نور کی دیدار کے لیے آتے
اور پھر یہ نور منتقل ہوتا رہا، اور پھر 12 ربیع الاول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت جب ہوئی تو حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ ایسا نورانی منظر تھا، حجاز میں رہتے ہوئے میں نے کیسر و کسریٰ کے محلات کو دیکھ لیا اور مشرق و مغرب میرے لیے روشن ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس نورانی رسول کے صدقے میں ہمارے ظاہر اور باطن کی گندگیوں کو دور فرمائے اور ہمیں منور فرما دے۔ یہدی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہدایت عطا فرماتا ہے، من اتبع رضوانہ، اسے جو اللہ کی رضامندی پر چلے، جو اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور کہاں چلے؟ سبل السلام، سلامتی کے راستوں پر چلے، انہیں اللہ ہدایت دیتا ہے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ ان مسلمانوں کو، ان ہدایت کے طلبگاروں کو اپنے اذن سے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ اے پروردگار ہمیں بھی ایسا ہی بنا دے۔ لقد کفر الذین قالوا، بے شک کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، ان کافروں نے، ان عیسائیوں نے یہ کہا بے شک اللہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ عیسائیوں میں کئی فرقے ہیں، تو ایک فرقے نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک اللہ ہی ہیں جو اتر آئے ہیں ہم میں، اور پھر وہ دوبارہ واپس چلے گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ میں عرض کروں کہ تمام عیسائی اس بات پر متفق نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہید ہو گئے، ان میں بھی اختلافات ہیں۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ اے محبوب آپ فرمائیے کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھتے ہو، اللہ سمجھتے ہو، تو ذرا یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں اور بلکہ تمام انسانوں کو، تمام کائنات میں جو مخلوق ہے سب کو وفات دینا چاہے تو کیا کوئی اللہ کو روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ تو اللہ وہ ایک ہی ہے اور وہی معبود حقیقی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے اور اللہ ہی کے لیے جو آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہودی اور عیسائی بولے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ یہاں بیٹے سے مراد یہ نہیں کہ عیسائی یہودی اپنے آپ کو خدا کے بیٹا سمجھتے تھے، یا بیٹے سے مراد یہ ہے کہ جس طرح باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے اللہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے۔ بیٹا کتنا بھی سرکش ہو لیکن باپ ہی کا بیٹا کہلاتا ہے، وہ بیٹا ہونے سے خارج نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہم کچھ بھی کریں ہم جنتی ہیں، یہ وہ کہنا چاہتے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس کا جواب دیا، قل، اے محبوب آپ فرمائیے، فَلِمَا يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے سزا کیوں دیتا ہے؟ دنیا کے اندر مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، یہ پریشانیاں یا مشکلات گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، تو کیوں آتی ہیں؟ پھر یہودی اس بات کو تو مانتے ہی ہیں کہ 40 دن تک ہم پہلے جہنم میں جلیں گے پھر جنت میں جائیں گے، نیک بھی جلے گا اور بد بھی جلے گا۔ تو اگر تم اللہ کے بیٹے سمجھتے ہو اپنے آپ کو تو اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم میں کیوں ڈالے گا؟ بل انتم بشر ممن خلق، تم عام بشر ہی ہو ان لوگوں میں سے جنہیں اللہ نے پیدا فرمایا۔ یغفر لمن یشاء، اللہ جسے چاہے بخش دے، وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، جسے چاہے عذاب دے۔ اور یہ اللہ نے وعدہ فرما لیا کہ جس کا خاتمہ کفر پر ہوا، شرک پر ہوا، اس کی بخشش نہیں ہوگی، اور جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا وہ چاہے کتنا بھی گناہگار ہو، وہ اگر جہنم میں گیا بھی
تو جہنم کی سزا پا کر وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ ہاں، گناہگار مومن ہے، جہنم کا مستحق بھی ہے، لیکن ایمان پر خاتمہ ہوا، اللہ تعالی چاہے تو بلا حساب و کتاب اسے جنت عطا فرما دے۔ یہ اس کی رحمت کی باتیں ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، اور جو کچھ آسمانوں کے درمیان ہے، زمین کے درمیان ہے، اس کا بھی بادشاہ مالک کے حقیقی صرف اور صرف اللہ ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، تمہارے پاس ہمارے رسول آ گئے، یبین لکم، تمہیں وہ بیان کرتے ہیں، شرعی احکام بتاتے ہیں، علی فترۃ من الرسل، زمانہ فطرت اس زمانے کو کہتے ہیں کہ جس میں پوری دنیا میں کوئی نبی نہ ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضور کے اعلان نبوت تک پوری دنیا میں کوئی نبی پھر نہیں آیا۔ تو حضرت عیسیٰ اور حضور کے درمیان تقریباً 650 سال کا فاصلہ ہے۔ تو 650 سال یا 550 سال کا جو فاصلہ ہے، اس فاصلے میں کسی اور نبی کا ظہور نہیں ہوا، اسے زمانہ فطرت کہتے ہیں۔ تو زمانہ فطرت میں یہ لوگ زندگی گزار رہے تھے، تو اب وہ زمانہ ختم ہوا اور حضور تشریف لے آئے۔ اب اللہ تعالیٰ کے احکامات وہ بیان فرما رہے ہیں۔ زمانہ فطرت تھا، رسول اور نبیوں کا سلسلہ موقوف تھا۔ ان تقولوا، اس لیے ہمارے رسول آ گئے کہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس تو کوئی ڈر سنانے والا، خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا آیا ہی نہیں، کوئی آتا تو ہم ایمان لے آتے۔ فقد جاءکم بشیر و نذیر، پر بے شک تمہارے پاس خوشخبری سنانے والے بھی آ گئے اور ڈر سنانے والے بھی محبوب آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نیک لوگوں کو جنت کی خوشخبری سناتے ہیں اور گناہ گاروں کو جہنم سے ڈراتے ہیں۔ واللہ، اور اللہ تعالی علی کل شیء قدیر، ہر چاہت پر قادر ہے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ بس ایک ہمارا مشن بن جائے، ایک عزم ہو جائے، ہمارا اوڑھنا بچھونا سونا جاگنا بس ایک ہی فکر میں ہو کہ دشمنان اسلام آج اسلام کو مٹانے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں۔ اپنی تیجوریوں کے منہ انہوں نے اسلام کے خلاف کھول دیے ہیں۔ کیا ہم غفلت کی نیند سوتے رہیں گے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جان سے، مال سے، وقت سے اسلام کی خدمت کریں، اور بہترین خدمت کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ خود بھی قرآن پاک کے نور سے منور ہوں، دوسروں کو بھی منور کریں۔ جب اس قرآن پاک کو مسلمانوں نے سمجھ لیا تو انشاءاللہ کسی کافر کی سازش میں نہیں آئیں گے۔ کافر چاہتا ہے بے حیا کر دے، فحاشی اور یعنی عام کر دے، بے پردگی عام ہو جائے، ہماری نسلیں اسلامی اقدار سے دور ہو جائیں، بڑوں کی تمیز اور تعظیم باقی نہ رہے، چھوٹوں پر شفقت باقی نہ رہے، مسلمانوں میں محبتیں ختم ہو جائیں، مسلمان دنیا کے بنا رہیں، دین کے بنا رہیں، مسلمان تباہ ہو جائیں، وہ یہ چاہتے ہیں۔ لیکن جب ہم قرآن پاک کے نور سے خود بھی منور ہوں گے، دوسروں کو بھی منور کریں گے، تو یہ قرآن پاک تو وہ پیاری کتاب ہے۔ جب بھی مسلمانوں نے قرآن پاک کو تھاما اور اس پر عمل پیرا ہوئے، ان کا زوال عروج میں تبدیل ہو گیا اور ان کی شکست فتح میں تبدیل ہو گئی۔ اللہ تعالی ہمیں خدمت قرآن پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خدمت قرآن پاک میں ہمیں خوب قرآن پاک کی دعوت عام کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا کہ تم نافرمانی نہ کرو گے، لیکن انہوں نے نافرمانی کی۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا، اور ہم نے ان بنی اسرائیل میں 12 سردار مقرر کی، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور ان 12 بیٹوں کی اولاد 12 قبیلوں میں تقسیم